اور ابھی میں چونکہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ عوامی نمائندہ مسلم لیگ نواز سے ایک شخصیت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، تو اس وقت وہ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب چودھری امجد علی جاوید صاحب قانون دان بھی ہیں، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، بارہا یہ اپنی کنسٹیچوئنسی سے الیکشن جیتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیڈر آئے ہیں اور انہوں نے جناب آ کے بڑا زبردست اپنا پولیٹیکل مسلز دکھائے ہیں اور انہیں پولیٹیکل ریوائیول ملا ہے ان کی جماعت کو، اور آگے کیا ارادے ہیں اور نواز شریف صاحب کو کیسے ریلیف مل سکے گا، اور 9 مئی کے جو حوالے سے سویلین بالادستی کی بات ہوئی ہے اور فوجی عدالتوں میں انہوں نے کہا جی کالعدم قرار دے دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے میں جناب چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ کے لیڈر تشریف لے آئے، آپ لوگ بھی اداس تھے ان کے بغیر، اور آپ کی پارٹی کا ریوائیول بھی ان کے آئے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں جب آپ سے بات ہوتی تھی تو آپ بات تو کرتے تھے، آپ کے ارادے بھی مضبوط تھے، لیکن اتنا کانفیڈنس نہیں تھا جو نواز شریف کے آنے کے بعد لگ رہا ہے۔ کیا مجھے لگتا ہے یا واقعی ایسی بات ہے؟ جی شکریہ جواد صاحب، آپ مہربانی، آپ کا مبارکباد کی۔ نواز شریف ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا لیڈر ہے، قائد ہے، اس کے بغیر پارٹی ادھوری تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پارٹی نے اپنی جڑیں جو ہیں وہ زمین سے چھوڑی نہیں تھی۔ کوئی بھی ایک شخص بھی، نہ پارٹی کا ورکر، نہ پارٹی کا کوئی لیڈر، نہ کوئی نمائندہ چھوڑ کے پارٹی نہیں گیا تھا، لیکن لیڈر کی عدم موجودگی سے ووٹر کے اندر جو جوش اور جذبہ جو ہے وہ اتنا نہیں تھا۔ اب نواز شریف کے آنے کے ساتھ ہی وہ جوش اور جذبہ پوری قوت سے باہر آیا ہے، اور کارکن ہمارا اتنا ہی پرجوش ہے جتنا نواز شریف کی موجودگی میں پہلے تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ 4 سال جو اس نے اذیت برداشت کی ہے، اب وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے قائد کے لیے مل کے محنت کریں، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، اور پاکستان جن مسائل اور مصائب کا شکار ہے اس کو ہم نکالنے کی جدوجہد کریں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو اتنا بڑا جلسہ آپ کر پائے ہیں، جو جن پولیٹیکل کیپٹل کی بات کرتے تھے آپ، 16 ماہ میں آپ نے کھویا، کیا اس کا ریوائیول آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جلسے کے بعد؟ دیکھیں یہ جلسہ جو ہے اس کی ریوائیول اس اینگل سے نہیں ہم دیکھتے، وہ جو ہمارا تو ووٹر وہی کھڑا تھا، لیکن ایک ہوتا ہے جو درمیان میں ووٹر ہوتا ہے، 10-15% ووٹر ہوتا ہے جو اس سے افیکٹ تھا، وہ اس میں اب جو حالات میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارا تو ووٹر تھوڑا سا سپریس تھا لیکن وہ موجود تھا، تو وہ لوگوں کو اس مہنگائی کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ موجود نہیں تھا، لیکن وہ موجود اپنی جگہ تھا۔ مہنگائی اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کی سکت سے باہر تھی، تو اس لیے وہ سارے لوگ اسی سوسائٹی کا حصہ تھے اور وہ خود بھی وہ برداشت کر رہے تھے، تو اس لیے اس کا ان کے پاس کوئی مناسب جواز نہیں بنتا تھا۔ اب چونکہ واپسی کا ریوائیول کا سفر شروع ہو گیا ہے اور ووٹر نواز شریف کے آنے سے ہمارا جو ورکر تھا وہ زیادہ متحرک ہو گیا ہے، اب ان کے پاس ایک گراؤنڈ موجود ہے کہ نواز شریف آ چکا ہے، انشاءاللہ اس کے آنے کے ساتھ جو پروگرام وہ ترتیب دے گا وہ معاشی ریوائیول کا پروگرام ہوگا، اس سے دوبارہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اچھا، اب نواز شریف کی لائف میں کل کا دن یعنی پولیٹیکل لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں ان کی اپیلیں جو کہ ان کی غیر موجودگی میں خارج کر دی گئی تھیں، ان کو دوبارہ سننے کے لیے کہا گیا ہے، بحال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اپنا دائر ہو چکی ہیں درخواستیں، اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، نواز شریف صاحب کل اپیئر ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کل ریلیف ملے گا؟ کیا توقعات ہیں آپ کی عدالت سے؟ دیکھیں اب عدالتوں کا موڈ جو ہے وہ پہلے ایک خاص پریشر یا ایک ویو جو چلائی گئی تھی جس کا عدالتوں میں بیٹھے لوگ بھی حصہ بنے ہوئے تھے، اب وہ کافی حد تک اس سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جو جب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو اب تو ان نواز شریف نہیں، ان کے
उनके ऊपर बार है कि वो अपनी की गई ज्यादती का अजाला करें। तो इसलिए अब हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि नवाज शरीफ को रिलीफ क्यों कर नहीं मिलेगा, जबकि वो खुद समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई थी। सही। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि उनको। अच्छा, दूसरा इसमें एक पहलू तो ये भी है ना कि जो इनके मुकदमावार थे, यानी जिसमें मरियम नवाज है, कैप्टन सफदर हैं, वो दोनों बरी हो चुके हैं। और आप कानूनी इसकी अहमियत जरा इसमें बताएं कि जब मुकदमावार में से 2 लोग बरी हो जाते हैं उसी इल्जाम से जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर है, तो क्या मुकदमे की अहमियत क्या रह जाती है उसकी? इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हम को एक्यूज कहते हैं। हाँ। तो जब कोई एक को जमानत पे चला जाए या बरी हो जाए तो पीछे जो बंदे रह जाते हैं तो वो उनको उस ग्राउंड पे रिलीफ मिलता है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये तो एक सेकेंडरी बात रह गई है। अब वो तो केस में जब लोग समझते ये केस ही गलत था, उसकी ग्राउंड ही नहीं है, तो हमें ये जो रिलीफ लेने की जरूरत नहीं है, वो केस ही बुनियादी तौर पर खत्म होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं सानिया, 9 मई के हवाले से जो एप्लीकेशंस थी कि जी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, खोसा और एतजाज हसन की तरफ से वो दायर की गई थी, और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्रेयर थी कि जी हमारे लोगों का आम अदालतों में, यानी आइन और कानून के अंदर रहते हुए सिविलियन सुप्रीमेसी को जो है वो एक्नॉलेज करते हुए इनका फौजी अदालतों में ट्रायल ना हो, यानी कोर्ट मार्शल ना हो। तो मुझे बताइए कि आज का जो फैसला है 9 मई के हवाले से, उससे आपकी जमात क्या सोच रही है कि जी ये फैसला खुशाइंद है सिविलियन बालादस्ती के हवाले से? देखिए, वो बात जब आप आला अखलाकी मेयारात की बात करेंगे तो फिर और तरफ चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, अब चूंकि अदालतों ने एक फैसला कर दिया है, अब ये अवामी प्रॉपर्टी है, अब इस पर तनकीद की जा सकती है। दुरुस्त है। अब देखें, अगर जो लोग फौज और उसके अदारों पर हमला आवर होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पे हमला करेंगे, अगर आप उस अदारे को ये इख्तियार नहीं देंगे कि उनको वो अपने कवायद और कवानीन के मुताबिक उनसे सलूक करे, तो फिर तो ये हर शख्स को खुली छुट्टी मिल जाएगी। आइंदा लोगों को एक हौसला मिलेगा, क्योंकि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसमें तो पहले ये बात की जाती है कि इसमें मुजरमों को सजाएं नहीं मिलती। आज जो गैर लाकानूनियत मुल्क के अंदर है उसका एक जवाब ये पेश किया जाता है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसमें मुजरम जो है वो सजा तक नहीं पहुंचते। सही। जाते तो उस वजह से जब आम लोगों में जो कराची के अंदर और दीगर इलाकों में भी ये होता है कि मावरा अदालत जो कत्लों की बात होती है, वो इसी वजह से भी बाज़ औक़ात होती है कि लोग समझते हैं, लोग अदालतों में जाके जब इंसाफ नहीं मिलता तो अपने मुजरमों को वहां गोलियां अदालतों में मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वजह यही है कि लोगों का यही एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये कहीं ना कहीं से इनको रिलीफ मिल गया, जिन्होंने ये वाकया किया है